میں ایک ٹیچر ہوں، میں کام کرتی ہوں، کماتی ہوں اور اپنے بہت سے اخراجات خود اٹھاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ہی گھر میں اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے رہ نہیں سکتی، اپنے کمرے کا اے سی نہیں چلا سکتی اور اپنے کمرے کو لاک کر کے اسکول بھی نہیں جا سکتی۔ یہ میری ایک کلائنٹ کی کہانی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید اس کہانی کے آخر میں آپ کو انڈیپینڈنس کا ایک ایسا پہلو نظر آئے جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر خواتین کو یہی کہتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ بنیں، خود کمائیں، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مسئلہ صرف پیسے کمانے کا نہیں ہوتا۔ کبھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن اپنی زندگی پر اختیار نہیں رہتا۔ میری یہ کلائنٹ پڑھی لکھی تھی، اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ان کے ہسبینڈ بھی اچھی جاب کرتے تھے اور وہ یو ایس اے میں سیٹل بھی تھے۔ شادی کے بعد شروع کے تقریباً 2 ماہ ان کے سسرال بہت اچھے گزرے، لیکن بعد میں ان کے ہسبینڈ واپس اپنی جاب کے سلسلے میں چلے گئے اور پھر انہیں آہستہ آہستہ اس گھر والوں کے اصلی چہرے نظر آنے لگے۔ وہ اسکول میں ٹیچر تھیں۔ شروع میں گھر والوں نے ان سے کہا کہ اپنے روم کو لاک کر کے مت جایا کرو جب جاب کے لیے جاتی ہو، گھر میں سارے لوگ اپنے ہی تو ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ڈیفینیٹلی اب میں اس گھر میں رہتی ہوں تو سب لوگ اپنے ہیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا روم لاک کر کے جایا کروں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے روم سے چیزیں غائب ہونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں، کبھی میرے کپڑے، کبھی پیسے اور کبھی اور قیمتی چیز میرے روم میں نہیں ہوتی تھی، اور جب میں پوچھتی تھی یہ چیز آپ نے دیکھی گھر والوں سے، تو وہ جواب مجھے تسلی سے نہیں ملتا، بلکہ آگے سے مجھے غصہ دکھایا جاتا اور کہا جاتا کہ کیا تم نے ہمیں چور سمجھ کے رکھا ہوا ہے، ہم اس گھر میں چور دکھتے ہیں۔ اچھا، وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ایسی فیملی نہیں تھی کہ پڑھی لکھی فیملی نہ ہو، یہ بہت اچھے خاصے ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسے لوگ بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ ایک دن کہا کہ میں اپنے روم کو لاک کر کے چلی جایا کروں گی، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، کیونکہ ہمارے گھروں کے یہ طور طریقے نہیں ہیں، اور بات صرف روم لاک کرنے پر ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا آپ یقین کریں گی اس بات پر کہ گھر کا کھانا، ناشتہ میں بنا کر جاتی تھی، کھانا آ کر بناتی تھی، لیکن مجھے خود کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ صرف کھانا بناؤ اور رکھ دو، ہم تمہیں خود دیں گے تم نے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے۔ اور وہ کہتی کہ میں کھانا بنا کر رکھ دیتی تھی اور مجھے اینڈ میں بچا ہوا کچھ مل جاتا تھا تو میں کھا لیتی تھی، اور اگر مجھے مزید بھوک ہوتی تھی یا میں کچھ منگوا کر کھانا چاہتی تھی تو مجھے اس چیز کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی، نہ ہی مجھے مزید اس کی پرمیشن ہوتی تھی کہ میں خود بناؤں، اور نہ میں باہر سے کچھ منگوا سکتی تھی۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ شدید گرمی کا موسم آیا، میں جب تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی، اپنے روم میں اے سی چلاتی تو میرا اے سی بند کر دیا جاتا۔ جب میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ دیکھیں اس کے ایکسپینسو میں خود اٹھاؤں گی، آپ پر بوجھ نہیں پڑے گا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوچنا بھی مت، ایسا نہیں ہوگا، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں، جب ان کو ضرورت ہوتی، ان کی فیملی کے کسی ممبر نے یا بیٹیوں نے یا کسی اور نے ان کو گرمی لگتی، وہ میرے کمرے میں آتے، وہ اے سی چلاتے اور وہاں پر آرام سے سکون سے رہتے، اور مجھے ایک الگ روم میں بھیج دیا جاتا جہاں پر پراپر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے اس چیز کو محسوس کیجئے کہ یہ عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تھی، وہ خود کماتی تھی، اپنے اخراجات خود اٹھانے کے قابل تھی، اس کا ہسبینڈ بھی کماتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بنیادی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پرمیشن لینے پر مجبور تھی۔ اور شاید اس کہانی کا سب سے دردناک حصہ یہ نہیں تھا، بلکہ سب سے دردناک حصہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ کہتی کہ میرے دل میں جب یہ خیال آتا، ایک دو بار جب میں نے ان سے بات شیئر کرنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے رسپانس میں مجھے یہ کہا کہ ہاں مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ کچھ اچھا بیہیو نہیں کرتی، شاید آپ جاب کی وجہ سے تھوڑی مغرور ہو گئی ہیں، پراؤڈی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کسی کی نہیں سنتی۔ تو وہ کہتی میں خاموش ہو گئی، میں نے پھر ان کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے بلکہ اپنی فیملی کی بات پر یقین کرتے، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس گھر والوں کو پسند نہیں کرتی یا میں ان کو ان کے رشتوں کے خلاف کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہ میں اپنے والد کو کچھ بتاتی کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ماں میری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد
دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے بہن بھائی اپنی اپنی فیملی میں خوش تھے، شادی شدہ تھے، ان کو بھی میں کچھ نہ بتاتی، صرف اس لیے کہ اگر وہ سن بھی لیں گے تو میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے خاموشی کو اپنا لبادہ بنا لیا۔ وہ باہر سے نارمل، ایجوکیٹڈ اور ورکنگ وومن تھیں، لیکن اندر سے وہ ہر روز اپنی ہی زندگی کے لیے پرمیشن مانگ رہی تھی۔ پھر ایک دن اس کہانی میں ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ان کے ہسبینڈ واپس آئے اور اس بار انہوں نے اپنی وائف کی نہ بات سنی نہ گھر والوں کی بات سنی، خاموشی سے ایک اچھے ہسبینڈ ہونے کا ثبوت دیا۔ اس گھر میں رہے لیکن اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھے۔ جب انہوں نے خود پورے انوائرمنٹ کو آبزرو کیا، دیکھا کہ واقعی میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے چپ چاپ مجھے یہ کہا کہ آج سے ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، لیکن انہوں نے ایک اچھے بیٹے ہونے کا بھی ثبوت دیا اور اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ آپ کی رسپانسبلٹی بھی میرے اوپر ہے، میں آپ کی رسپانسبلٹی بھی پوری کروں گا۔ اور یہاں اس کہانی کا اصل سبق شروع ہوتا ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ لڑکی کو انڈیپینڈنٹ بن جائیں تو اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے انڈیپینڈنس اور فریڈم کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آپ پیسے سے انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں لیکن فریڈم نہیں خرید سکتی۔ آپ اپنے بل تو خود دے سکتی ہیں، اپنے ایکسپینسو تو خود اٹھا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے ہی گھر میں بیسک ڈیسیجن لینے پڑیں اور اس کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو تو وہ پیسہ اس چیز کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنی تکلیف بیان کرنے سے ڈرتے ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، آپ خود کو سٹرونگ فیل نہیں کرتے۔ اور ہاں، مجھے یہاں ایک بات یاد آئی کہ ہمارے بزرگ بیٹیوں کو ایک دعا دیتے تھے کہ یا اللہ بیٹیوں کا مقدر بہت اچھا کرنا۔ یہ دعا آج بھی کیا کریں اپنی بیٹیوں کے لیے، کیونکہ یہ دعا بہت اثر رکھتی ہے، اس میں ایک گہری ریالٹی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ صرف اچھے مقدر کا انتظار نہ کریں، اچھے مقدر بنانے کے لیے اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن دیں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود کے ڈیسیژن لے سکیں، وہ اپنے دل کی بات کسی سے تو کہہ سکیں، وہ اپنی باؤنڈریز کو سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ ضرور سکھائیں کہ شادی کے بعد کسی گھر کا حصہ بننا اور اپنی ذات کا اختیار کھو دینا دونوں ایک چیز نہیں ہوتے، کیونکہ عورت کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ وہ کما سکے، اسے یہ بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ سانس لے سکے۔ اور شاید اس پوری کہانی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے، کبھی کبھی عورت کو بچانے کے لیے اسے زیادہ کمانے کی نہیں بلکہ اس کی بات کو سچ ماننے والے ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کیس میں وہ شخص میری کلائنٹ کا ہسبینڈ بنے۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا اگر آپ کی لائف میں یا آپ کے ارد گرد اس طرح کی کوئی سٹوری ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔